أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا سورہ توبہ آیت نمبر 38۔ اس سے پہلے شان نزول ذکر کر رہے ہیں۔ وَنَزَلَ لَمَّا دَعَا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم النَّاسَ إِلَى غَزْوَةِ تَبُوكَ وَكَانُوا فِي عُسْرَةٍ وَشِدَّةِ حَرٍّ فَشَقَّ عَلَيْهِمْ۔ اور یہ آیتیں نازل ہوئی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی لوگوں کو غزوہ تبوک کی طرف۔ اس سے پہلے کون سے غزوے کا ذکر تھا؟ فتح مکہ کا تھا، اب تبوک کا ذکر ہے، یہاں سے تقریباً آخری صورت تک۔ وہ غزوہ تبوک کی طرف جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو دعوت دی، اور وہ تنگی میں اور سخت گرمی میں تھا۔ تنگی دو معنی کر تھی، ایک تو یہ کہ جو ہے کاروبار وغیرہ جو ہے اتنا زیادہ لوگوں کا نہیں ہوا، اور دوسرا جو ہے سب اپنا سرمایہ کھیتی باڑی میں لگا چکے تھے، کھجوروں کے پکنے کا وقت قریب تھا، جس کو تنگی ہی کہا جائے گا۔ فشق علیہم، تو یہ ان پر شاق گزرا۔ اس وقت یہ آیت نا یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، ما لکم، تم کو کیا ہوا، اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ اذ ثاقلتم، جب کہا جاتا ہے تم کو کہ چل پڑو اللہ کے راستے میں، تفیر نفرا، اللہ کے راستے میں چلو تو تم بوجھل ہو جاتے ہو۔ یہاں پہ تا کا ادغام اصل میں مثلثہ میں کیا گیا ہے، یعنی تا میں کیا گیا ہے، تا کا ادغام تا میں کیا گیا ہے۔ مطلب اصل کیا ہے تب تو یہ تثاقلتم ہے، کیا ہے وہ لفظ؟ تو تا کو تا بنا کر تا کا تا میں ادغام کر دیتے ہیں، اور اس کے بعد تو تثاقلتم ہوتا، ادغام کر دیے تو پہلا تا ساکن ہو جاتا، تو پڑھ نہیں سکتے، تو حمزہ وصل شروع میں لایا جاتا ہے۔ تثاقلتم جا کے کیا ہو گیا، وہ تثاقلتم، تثاقل سے ثاقلتم ہو گیا، بعد میں حمزہ وصل لا کے استثاقلتم ہوا، یہ مطلب ہے۔ تو تا کا ادغام اصل میں مثلثہ میں، اور حمزہ وصل کا اجتلاب، حمزہ وصل کا اجتلاب، اجتلاب بولے تو حمزہ وصل کے شروع میں لایا گیا۔ ای تباطؤتم وملتم عن الجهاد الى الارض والقعود فيها، یعنی تم بطی سستی کرو، تم نے سستی کی، تم سستی کرتے ہو، جب تمہیں کہا جاتا ہے کہ اللہ کے راستے میں نکلو تو تم کیا کرتے ہو، سستی کرتے ہو، اور جہاد سے زمین کی طرف مائل ہو جاتے ہو، جہاد سے مائل ہو جاتے ہو کدھر، زمین کی طرف، یعنی جہاد میں نہیں چلتے، بیٹھے رہتے ہو۔ الى الارض والقعود فيها، زمین کی طرف اور اس میں بیٹھنے کی طرف۔ والاستفهام للتوبیخ، استفہام کے واسطے ہے، ڈانٹنے کے واسطے، یعنی تمہاری یہ حرکت سراسر غلط ہے، ایسا مت کرو۔ اور رضیتم بالحیات الدنیا ولذاتها، کیا تم راضی ہو دنیاوی زندگی اور اس کی لذتوں سے، من الآخرت، یعنی آخرت کے بدلے میں، ای بدل نعیمها، یعنی جنت کی نعمتوں کے بدلے میں دنیا کی رضامندی سے، دنیا کی زندگی سے خوش ہو۔ فما متاع الحیات الدنیا فی جنب متاع الآخرت الا قلیل، نہیں ہے دنیا کی زندگی آخرت کی نہیں ہے دنیا کا متاع آخرت کے متاع کے پہلو میں مگر تھوڑا۔ کیا مطلب؟ آخرت کے کا جو سامان ہے، آخرت کی جو عائش ہے، آخرت کی جو راحتیں ہیں، اس کے مقابلے میں دنیا کا متاع جو بالکل تھوڑا ہے، حقیر ہے۔ الا، یہاں پہ ان لا ہے، نون ان شرطیہ کا ادغام کیا گیا ہے لا میں، فی موضعین، دونوں جگہوں میں۔ الا مگر نہیں ہے، وہاں ان لا ہے، وہ سمجھنا، اگر نہیں، نون شرطیہ کا ادغام ہے لا میں، دونوں جگہوں میں، یعنی اگر تم نہ چلو گے، لا تخرجوا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم الجہادی، اگر تم نہ چلو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد میں، یعذبکم عذابا علیما مؤلما، تو وہ تم کو عذاب دے گا علم والا عذاب، یعنی تکلیف والا۔ وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، اور بدل دے گا دوسری قوم کو تمہارے سوا، یعنی تمہارے سوا دوسری قوم کو بدلے میں لائے گا۔ اَيَأْتِ بِهِمْ بَدْلَكُمْ، یعنی لائے گا ان کو تمہارے بدلے میں، ان کو تمہارے بدلے میں لائے گا۔ وَلَا تَضُرُّوهُ، اور تم اس کا نقصان نہیں کر سکتے، یعنی اللہ کا یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کچھ بھی، بِتَرْكِ نَصْرِهِ، اس کے مدد کے چھوڑنے سے، فَإِنَّ اللَّهَ نَاصِرُ دِينِهِ، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود اپنے دین کا مددگار ہے۔ واللہ علی کل شیء قدیر ومنہ نصر دینہ ونبیہ، اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے اور اسی سے ہے اپنے دین کی اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد۔ یہاں پر بھی ویسے الا تنصروا، اگر تم ان کی مدد نہ کرو گے، ان لا تنصروا، اگر تم ان کی مدد نہ کرو گے، یعنی نبی کی، فقد نصرہ اللہ، تو بے شک اللہ نے ان کی مدد کی ہے، اذ
جبکہ حین اخرجہ الذین کفروا من مکہ، جبکہ نکالا ہے ان کو ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا مکے سے، ای الجأہ الی الخروج، یعنی اللہ نے ان کو پناہ دیا نکلنے کی طرف، لما ارادوا قتلہ، سمجھ میں آ گیا، لما ارادوا قتلہ، جبکہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا ارادہ کیا، او حبسہ او نفیہ، او حبسہ او نفیہ، یا ان کو قید کرنے کا یا ان کو ملک بدر کرنے کا ارادہ کیا دار الندوہ میں، تو اس وقت اللہ نے ان کو کیا کی، پناہ دی۔ ثانی اثنین، وہ دو میں کے دوسرے تھے، حال، یہ حال ہے، یہ حال ہے، اخرجہ، اس حال میں کہ نکالا ان کو، اس حال میں کہ وہ دونوں میں کے دوسرے تھے، اس حال میں کہ وہ دوسرے تھے، حال ای احد اثنین، یعنی دونوں میں کے ایک تھے، والآخر ابو بکر، دونوں میں کے دوسرے بولے تو وہ عربی کا محاورہ ایسے رہتا، دونوں میں سے ایک کے لیے دونوں میں کا دوسرا استعمال کرتے ہیں، سمجھ میں آ گیا نا؟ ہاں، دونوں میں کے دوسرے تھے، اور دوسرے کون تھے؟ ایک تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے اور دوسرے ابو بکر تھے، معنی نصرہ فی مثل تلک الحالت، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی مدد کی اس حالت میں، اللہ تعالیٰ نے اس حالت میں، ٹھیک ہے، فلا یخذلہ فی غیرہا، تو نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ رسوا کرے گا اس کے غیر میں، ایسی حالت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مدد کی ہے تو کیسے اللہ تعالیٰ جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کسی اور حالت میں چھوڑے گا، یہ از، پھر یہ از ہے، اس سے پہلے کا جو از ہے اس کا بدل ہے، از اخرجہ الذین جو ہے نا اس کا بدل یہ از ہے، جبکہ ہما فی الغار، وہ دونوں غار میں تھے، نقب فی جبل الثور، غار جو ہے جبل الثور میں ایک سوراخ ہے، اس کو غار بولتے ہیں، سب جانتے ہیں آپ لوگ۔ از، یہ بدل ثانی، یہ دوسرا بدل ہے، پہلے والے از کا یہ از بدل ہے، پھر اور ایک از اور ایک بدل ہے، یقول لصاحبہ، سمجھ میں آ گیا نا، جبکہ وہ کہہ رہے تھے اپنے ساتھی سے، کون ہے وہ ساتھی؟ ابو بکر تھے، وقد قال له، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا تھا، لما رآہ، یقول لصاحبہ، اچھا، جبکہ آپ اپنے ساتھی سے کہہ رہے تھے اور آپ کے ساتھی نے آپ سے کہا تھا، وقد قال له، ابو بکر نے نبی سے کہا تھا، جبکہ دیکھا انہوں نے مشرکوں کے قدموں کو، لو نظر احدهم تحت قدمیہ لابصرنا، کہ اگر وہ دیکھ لیتا ان میں کا کوئی اپنے قدموں کے نیچے تو وہ ہم کو دیکھ لیتا، یعنی اتنا قریب آ چکے ہیں کہ وہ اپنے قدموں کو بھی دیکھ لیے تو ہم نظر آ جاتے اس کو، بالکل غار کے دہانے پر آگے ٹھہر گئے تھے وہ لوگ، نیچے نہیں دیکھ رہے، ادھر ہی دیکھ رہے، سمجھ گئے نا ایسا۔ تو اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، لا تحزن ان اللہ معنا بنصرہ، مت غم کرو، بے شک اللہ تبارک و تعالی ہمارے ساتھ ہے اپنی مدد کے ذریعے، فانزل اللہ سکینتہ، تو اللہ نے اتارا اپنا سکینہ، طمانینتہ، اطمینان، علیہ، اس پر، کس پر؟ قیل علی نبی صلی اللہ علیہ وسلم وقیل علی ابی بکر، کہا گیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، یا کہا گیا ہے کہ ابو بکر پر، سمجھ میں آ گیا نا سب؟ وَأَيَّدَهُ، اور ان کی مدد کی ہے، ای النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی، بجنود لم تروها، ایسے لشکر کے ذریعے جس کو تم لوگ نہیں دیکھتے، چاہے وہاں پہ بھی غار ہے، ملائکۃ فی الغار وما مواطن قتالہ، غار میں ملائکہ کے ذریعے اور اس کے قتال کی جگہوں میں بھی ملائکہ کے ذریعے، وجعل کلمۃ الذین کفروا، اور بنایا ان لوگوں کا کلمہ جنہوں نے کفر کیا، یعنی دعوت الشرک، یعنی شرک کی جو دعوت دی، اس کلمے کو کیا بنا دیا اللہ نے؟ السفلا، گرا ہوا بنا دیا، نچلا بنا دیا، بولے تو مغلوب بنا دیا، وکلمۃ اللہ، ای کلمۃ الشہادۃ ہی العلیٰ الظاہرۃ الغالبۃ، اور اللہ کا کلمہ وہی بلند ہے جو ظاہر ہونے والا ہے اور غلبے والا ہے، واللہ عزیز فی ملکہ حکیم فی صنعہ، اور اللہ تعالیٰ غلبے والا ہے اپنی بادشاہت میں اور حکمت والا ہے اپنی کاریگری میں۔ انفروا خفافا، پھر وہی حکم واپس آ رہا ہے، چل پڑو ہلکے پھلکے اور بوجھل، خفاف مانے خفا سے خفاف ہلکا، اور ثقالہ سے ثقال بوجھل، تو اس کا کیا ترجمہ ہے؟ دو تین ترجمے کیے ہیں مفسر نے، نشاطن غیر نشاطن، یعنی سست ہو کر بھی یا سست ہو کر بھی، وقیل اقویاء و ضعفاء، بعض نے کہا کہ طاقتور ہو کر بھی کمزور ہو کر بھی، یا بعض نے کہا اغنیاء و فقراء، مالدار ہو کر بھی یا غریب ہو کر بھی، وہی منسوخۃ بآیۃ لیس علی الضعفاء، لیکن اگر طاقتور اور کمزور ہے اگر اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے تو پھر یہ آیت منسوخ ہوگی اگلی جو آیت آنے والی لیس علی الضعفاء سے، وہاں پر کیا کہا گیا ہے؟ کمزوروں کو آنے کی ضرورت نہیں ہے کہا گیا، کیا کہا گیا ہے؟
ٹھیک ہے. ہاں آگے دیکھیے وجاہدوا باموالکم وانفسکم، اور جہاد کرو اپنے مالوں سے اور اپنے نفسوں سے اللہ کے راستے میں. ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، وہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو کہ انہ خیر لکم، کہ وہ تمہارے لیے بہتر ہے. فلا تثاقلوا، تو تم کیا کر سکتے، تم ہرگز بوجھل نہیں ہو سکتے، یعنی بیٹھے نہیں رہ سکتے. لو کنتم تعلمون مطلب اگر تم یہ جانتے ہو کہ وہ جہاد تمہارے لیے بہتر ہے تو تم بوجھل ہو کے نہیں بیٹھو گے، تم بوجھل ہو کے. اس کے بعد اگلی آیتیں نازل ہوئی منافقین کے بارے میں، الذین تخلفوا، اور نازل ہوئی منافقین کے بارے میں جو پیچھے رہ گئے تھے. کیا ہے دیکھیے یہ آیت غور کرنے کی ہے. لو کان عارضا ہے وہ، لیکن لو کان ما دعوتهم الیہ عارضا، اور اگر ہوتا وہ جس کی طرف آپ ان کو بلا رہے ہیں، اگر ہوتا وہ عارضا سامان، متاعا من الدنیا، دنیا کا سامان، قریبا جو قریبی ہے، سہل الماخذ جس کو حاصل کرنا آسان ہے. سہل الماخذ وہ تو لینا آسان ہو، یعنی اتنا قریب کا مقام کا معاملہ ہو، وہاں جا کے فوراً مال غنیمت بٹور کے آ سکتے، ایسا قریب کا ہوتا. اصل میں کیا تھا، غزوہ تبوک کو کافی دور، تبوک جہاں پر ہے مدینہ منورہ سے کافی دور ہے، اور اتنی دور جو ہے تقریباً 16-17 دن کا سفر تھا، وہ لمبا اونٹوں کا. تو اگر قریبی ہوتا تو بہت سارے لوگ منافقین وغیرہ بھی چلنے کے لیے تیار رہتے تھے، کیونکہ جائیں گے بہت بڑی جماعت کے ساتھ ہم لڑیں گے، ہمارے غنیمت ہم کو بھی ملے گا، یہ مقصد. اللہ فرماتا ہے کہ اگر ہوتا وہ جس کی طرف آپ ان کو بلا رہے ہیں قریبی سامان، یعنی دنیا کا متاع قریبی جس کو حاصل کرنا آسان ہو، وسفرا قاصدا، اور میانہ سفر، قاصدا قصد والا سفر بولے تو، وسطن درمیانی سفر، لتبعوک تو ضرور آپ کا اتباع کرتے، یعنی آپ کے پیچھے چلتے تھے، طلبا للغنیمت، غنیمت کے طلب کرنے کے لیے. ولکن بعدت علیہم الشقہ، اور لیکن دور ہو گیا ان پر شقہ، شقہ میں پھاڑنا ہے لفظی ترجمہ، مشقت کو شقہ ہوتے ہیں، یہاں پہ مسافت ہے، اور لیکن دور ہو گئی ان پر مسافت، فتخلفوا تو کیا کر لیے وہ لوگ پیچھے رہ گئے. وسيحلفون بالله، اور عنقریب وہ اللہ کی قسمیں کھائیں گے جب تم ان کی طرف لوٹو گے. کیا قسم کھا کر کیا کہیں گے، لو استطعنا الخروج لخرجنا معكم، اگر ہم نکلنے کی استطاعت رکھتے تو ضرور ہم نکلتے تمہارے ساتھ. اللہ فرماتا ہے یہلکون انفسهم، وہ اپنے آپ کو ہلاک کر رہے ہیں جھوٹی قسم کے ذریعے. واللہ یعلم انهم لکاذبون، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ بے شک وہ جھوٹے ہیں اپنے اس قول میں. وکان صلی اللہ علیہ وسلم اذن لجماعت فی تخلف باجتہاد منہ، اور بعد میں آگے یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ تبوک میں حاضری سے ایک جماعت کو اجازت دے دی تھی، اور وہ جماعت یہ بول کے اجازت دی تھی کہ ہم لوگ جو ہے کمزور ہیں، چل نہیں سکتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ تحقیق فرمائے بنا ان کو اجازت دے دی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تنبیہ فرمایا اور متوجہ فرمایا. آپ سے ایک جماعت نے اجازت لی، آپ نے ایک جماعت کو اجازت دے دی تخلف میں، پیچھے رہنے میں، ان کی جانب سے جہاد کے ذریعے. فنزل عتابا له، تو اگلی آیتیں آپ کے لیے بطور عتاب کے نازل ہوئی ہیں. وقدم العفو تثمینا لقلبه، اور عفو کو مقدم کیا، وقدم العفو، اور عفو کو مقدم کیا ہے آپ کے تطمین قلب کے لیے. یعنی پہلے اللہ نے فرما دیا کہ خیر آپ سے یہ چوک ہو گئی، اللہ نے آپ کو معاف کر دیا، آپ سے یہ چوک ہو گئی تو یہ فرما دیجیے عفو اللہ عنک، اللہ نے آپ کو معاف کر دیا ہے. لما اذنت لهم، پھر اس کے بعد فرمایا کہ کیوں آپ نے ان کو اجازت دے دی، فی التخلف پیچھے رہنے میں، وہل لا ترکتهم، اور کیوں آپ نے ان کو چھوڑ دیا، نہیں چھوڑنا تھا ان لوگوں کو، لے کے چلنا تھا ساتھ میں، پتہ چلتا تھا. یہاں تک کہ ظاہر ہو جاتا آپ کے لیے، ظاہر ہو جاتے آپ کے لیے وہ لوگ جنہوں نے سچ کہا عذر میں، وتعلم الکاذبین فیہ، اور آپ جان لیتے ان میں جھوٹوں کو. لا یستأذنک الذین یؤمنون باللہ والیوم الآخر، آپ سے اجازت نہیں مانگتے وہ لوگ جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں. کہاں پر اجازت نہیں مانگتے، پیچھے رہنے کے بارے میں. عن ان یجاہدوا باموالہم وانفسہم، اس بات سے پیچھے رہنے کی کہ جو ہے وہ جہاد کریں اپنے مالوں سے اور نفسوں سے، یعنی جہاد سے پیچھے رہنے کی اجازت نہیں مانگتے. کون؟ اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھنے والے. واللہ علیم بالمتقین، اور اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے متقیوں کو. انما یستأذنک فی التخلف، آپ سے اجازت مانگتے ہیں پیچھے رہنے میں وہ لوگ جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان نہیں رکھتے. وارتابت شکت قلوبہم، اور ریب کرتے ہیں، ارتابہ میں تو شک کرتے ہیں، شکت ان کے دل دین کے بارے میں. فہم فی ریبہم یترددون، وہ اپنے ریب میں متردد ہے، وہ اپنے ریب میں یعنی وہ اپنے شک میں حیران ہے. ترجمہ کیا ہے اس کا، وہ اپنے شک میں حیران اور سرگرداں. وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ مَعَكَ لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً، اور اگر وہ نکلنے کا ارادہ کرتے آپ کے ساتھ تو تیار کرتے اس کے لیے ضرور کوئی تیاری. عُدَّةً أُهْبَةً مِنَ الْآلَةِ وَالزَّادِ، یعنی ایسی تیاری جو کیا کہتے ہیں آلات اور توشے کی ہے. آلات تو اسلحہ، سامان حرب،
سامان اور توشے کی تیاری ضرور کر لیتے تھے. ولیکن کریہ اللہ انبعاثہم، لیکن اللہ نے ناپسند کیا ان کا چلنا. ای لم یرد خروجہم، در حقیقت اللہ نے ان کو نکالنے کا ارادہ نہیں کیا، ان کے نکلنے کا اللہ نے ارادہ نہیں کیا، کیونکہ وہ لوگ چلنا چاہ رہے تھے. فثبتہم کسلہم، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو جمع دیا، ان کو سست کر دیا. وقیل لہم، اور ان سے کہہ دیا گیا اقعدوا مع القاعدین، تم بیٹھے رہو بیٹھے رہنے والوں کے ساتھ. کون ہے بیٹھے رہنے والے؟ المرضى والنساء والصبیان، یعنی بیمار اور عورتیں اور بچے. ای قدر اللہ تعالیٰ ذالک، اللہ نے ان کے اوپر وہی مقرر کر دیا. لو خرجوا فیکم ما زادکم الا خبالا، اگر وہ نکلتے ہوتے تم میں تو نہیں بڑھاتے تم کو مگر جو ہے خبال، خبال وہ تو فساد، مگر کیا کرتے؟ فساد ہی پھیلاتے تھے، فساد ہی پھیلاتے تھے. بتخذیل المؤمنین، مؤمنین کو رسوا کرنے کے ذریعے. ولا اوضعوا خلالکم، لا اوضعوا ہے وہ کیا ہے بھائی؟ اور ضرور وہ لوگ رکھ دیتے اپنے گھوڑے. اسرعوا بینکم بالمشی بالنمیمتی، یعنی چلاتے تمہارے درمیان چغل خوری. مشی بن نمیمہ بولتے ہیں چغل خوری کو، اس کو بولتے ہیں وہ پورا لفظی مشی بن نمیمہ ہے. چلاتے تمہارے درمیان چغل خوری کو. یبغونکم الفتنہ، چاہتے تھے تم میں، یعنی تم سے تمہارے لیے تلاش کرتے تھے فتنہ کو. بالقاء العداوتی، عداوت ڈال کر، یعنی مسلمانوں کو آپس میں لڑانے کی ہی کوشش کرتے تھے. اچھا صاحب. وفیکم سماعون لهم، ان میں سے بعض وہ ہیں جو ان کی باتیں سنتے ہیں غور سے. ما یقولون سماع قبول، جو کچھ وہ لوگ کہتے ہیں سننے کا سننا سنتے ہیں، قبول کرنے کا سننا سنتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ واللہ علیم بالظالمین، اللہ تبارک و تعالیٰ ظالم لوگوں کو جاننے والا. لقد ابتغوا الفتنة، یقیناً انہوں نے فتنے کو تلاش کیا ہے آپ کے لیے اس سے پہلے. اول ما قدیمت المدینہ، اس پہلی مرتبہ جب کہ آپ مدینے کو تشریف لائے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ آئے ہیں تب بھی وہ لوگ فتنہ ڈھونڈ رہے تھے. کون؟ منافقین تھے نا بھائی وہ. وقلبوا لك الامور او ای اجال الفکر فی کیدک وابطال دینک، اور انہوں نے الٹ پلٹ کر دیا آپ کے لیے معاملات کو، یعنی گھما دیا فکر کو آپ کی جو ہے قید میں اور آپ کے دین کو باطل کرنے میں. ایسی بہت ساری انہوں نے کوشش کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کارروائی کریں اور دین کو جو ہے باطل کر کے ٹھہرا دیں. لیکن حتی جاء الحق، یہاں تک کہ حق آ گیا، یعنی نصر مدد آ گئی. وظہر عز امر اللہ دینہ، اور ظاہر ہو گیا یعنی غالب ہو گیا اللہ کا امر. عز مانے غالب ہو گیا، غلبے والا ہو گیا، عزت والا ہو گیا اس کا دین. وہم کارہون لہ، اور وہ اس کو تو ناپسند کرتے تھے. فدخلوا فیہ ظاہرا، تو اس میں کیا کرے؟ وہ ظاہری طور پر گھس گئے. کیا کرے؟ ہاں، پہلے یہودی تھے نا وہ لوگ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو روکنے کی پوری کوشش کی، نہیں روک سکے، تو اب کیا کرے؟ وہی لبادہ مسلمانوں کو اوڑھ لے کے مسلمانوں میں شامل ہو. یہ مطلب. ومنهم من يقول ائذن لي، ان میں سے بعض وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں مجھ کو اجازت دیجیے تخلف میں. ولا تفتنی، اور مجھ کو فتنے میں مت ڈالیے. مجھ کو، کون تھا یہ کہنے والا؟ جد ابن قیس تھا. اس نے کہا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے هل لك في جلاد بني الاصفر، اس نے کہا آپ کو کہ آپ کے لیے کیا ہے بنی اصفر کے قتال میں، بنی اصفر کے قتال میں. فقال انی مغرم بالنساء او اخشى ان رأيت نساء بني الاصفر الا اصبر عنهن فافتتن. قال تعالی الا فی الفتنة سقطوا، تو اس نے کہا کہ میں عورتوں کا جو ہے ذمہ دار ہوں اور میں ڈرتا ہوں کہ اگر میں دیکھ لوں عورتوں بنی اصفر کی عورتوں کو تو لا اصبر عنہن، تو میں ان سے صبر نہیں کروں گا، میں فتنے میں پڑ جاؤں گا. مطلب یہ تھا اس کا کہ میں جو ہے ایسا آدمی ہوں کہ میں عورتوں کا دیوانہ ہوں، میں عورتوں کا دیوانہ ہوں، اور بنی اصفر سے آپ جو ہے قتال کر رہے ہیں، میں اگر وہاں چلے گیا ان کے ساتھ جو ہے قتال میں عورتوں کو دیکھ لیا تو میں اپنے آپ کو صبر نہیں کر سکوں گا، میں جا کر جو ہے گناہ میں مبتلا ہو جاؤں گا. یہ سب بہانے، یہ سب بہانے اس نے پیش کیا تھا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الا فی الفتنة سقطوا، باخبر ہو جاؤ کہ فتنے میں تو وہ لوگ پڑ چکے ہیں، فتنے میں تو وہ لوگ پڑ چکے ہیں. بالتخلف، تخلف کے ساتھ. وقرئ سقط، اور ایک قرات میں سقط ہے، اور ایک قرات میں کیا ہے؟ سقطوا کے بجائے سقط، واحد کا صیغہ استعمال ہے. وان جہنم لمحیطۃ بالکافرین، اور بے شک جہنم تو کافروں کے ہاتھ میں لیے ہوئے ہے. لا محیص لهم عنها، کہ ان کے لیے اس سے کوئی بچنے کی راہ نہیں ہے. محیص مانے پناہ گاہ، سمجھ میں آ گیا نا؟ جہنم سے بچنے کا کوئی راستہ نہیں. بالحزم حین اچھا سب نہیں آگے کیا ہے؟ ان تصیبک حسنۃ،
اگر آپ کو پہنچے کوئی اچھائی کا نصر و غنیمت، جیسا کہ جو ہے مدد ہے یا غنیمت ہے، تسؤہم ان کو برا لگتا ہے، وَإِن تُصِبْكَ مُصِیبَةٌ اور اگر آپ کو پہنچتی ہے کوئی مصیبت یعنی شدت، یقولو وہ کہتے تھے قد اخذنا امرنا ہم نے پکڑ لیا ہمارا معاملہ مضبوطی کے ساتھ، حین تخلفنا جبکہ ہم پیچھے رہ گئے. مطلب یہ ہے کہ ہم تو اپنا بچاؤ کر لیے، ہم تو اپنا بچاؤ کرے، ہم تو نہیں آئے نا، ہم تو بچ گئے، بہت اچھا ہوا، ایسا بولتے تھے. من قبل اس سے پہلے، من قبل هذه المصیبت یعنی اس مصیبت سے پہلے، ويتولوا اور وہ پلٹتے ہیں، وهم فرحون بما اصابك اور وہ خوشی مناتے ہیں اس وجہ سے جو آپ کو پہنچی ہے. یعنی مصیبت تو پہنچتی نا، اس مصیبت کے پہنچنے پر کیا کرتے تھے؟ خوشی مناتے تھے. قل لهم آپ ان سے کہہ دو لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا اصابته ہرگز نہیں پہنچے گی ہم کو مگر وہی جو اللہ نے ہمارے لیے لکھ دیا ہے اس کا پہنچنا. ہوا مولانا وہی ہمارا مولا ہے، ناصرنا ومتولی امورنا وہی ہماری مدد کرنے والا ہے اور ہمارے معاملات کا متولی ہے، اور اللہ ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے ایمان والوں. قل هل تربصون بی فیہ کہہ دو کیا تم انتظار کرتے ہو اس میں، کیا تم یہ تربصون میں دو تا ہے، تتربصون ہے اصل میں، وہ ایک تا کو حذف کر دیا گیا، وہ بھی ہو سکتا. فیہ حذف احدى التائین اس میں دو تاؤں میں سے ایک کو حذف کر دیا گیا اصل میں. ای تنتظرون ان یقع بنا یعنی تم انتظار کرتے ہو کہ واقع ہو جائے ہمارے ساتھ، الا احدى العاقبتین الحسنیین مگر دو انجاموں میں سے ایک اچھے. تثنیت حسنہ یہ حسنہ کی تثنیہ ہے، تانیث احسن احسن کی تانیث ہے. یہ کیا ہے بھائی؟ حسنیین، حسنہ جو احسن کی تانیث ہے اس کی تثنیہ ہے، حسنیین ہوتا. سمجھ میں آ گیا نا؟ کیا ہے وہ دو اچھائیوں میں سے ایک؟ نصر ہے، شہادت ہے. وَنَحْنُ نَتَرَبَّصُ نَنْتَظِرُ بِكُمْ اور ہم انتظار کرتے ہیں تمہارے ساتھ کہ تم کو پہنچا اللہ عذاب اس کے پاس سے. یعنی اللہ ان سے کہتا ہے کہ تم پوچھو ان سے، ان منافقین سے، تم ہمارے بارے میں دو چیزوں کا انتظار کرو. کیا کیا دو چیزیں؟ شہادت یا کامیابی، غنیمت. اور ہم تمہارے بارے میں جو انتظار کر رہے ہیں وہ صرف ایک ہے، کیا ہے وہ؟ عذاب. ان یصیبکم اللہ بعذاب من عنده کہ تم کو اللہ عذاب دے گا اس کے پاس سے، بقارعۃ من السماء یعنی آسمان سے کوئی مصیبت آ جائے گی، آسمان سے کوئی مصیبت. سمجھ میں آ گیا؟ کون سی مصیبت ہو سکتی ہے وہ آسمان سے آنے والی؟ صاعقۃ من السماء بجلی، کیا ہے؟ کھڑکھڑانے والی چیز، القارعہ، ٹھیک ہے نا؟ او بایدینا یا ہمارے ہاتھوں سے، بان یاذن لنا بقتالکم اس طور پر کہ اللہ تعالی ہم کو اجازت دے گا تمہارے سے لڑنے کے بارے میں. فتربصوا بنا ذلك تم انتظار کرو اس کا ہمارے بارے میں، انما معكم متربصون عاقبتكم ہم بھی انتظار کر رہے ہیں تمہارے انجام کے بارے میں. ایسا قل کہہ دو انفقوا فی طاعت اللہ تم اللہ کی اطاعت میں خرچ کرو، طوعا و کرہا اطاعت کے ساتھ یا ناپسندیدگی کے ساتھ. لا يتقبل منکم تم سے قبول ہرگز نہیں کیا جائے گا کیونکہ تمہارے اندر ایمان ہی نہیں، کیسا قبول کریں گے؟ ما انفقتموہ جو کچھ تم اس کو خرچ کیے ہو، انکم کنتم قوما فاسقین بے شک تم لوگ فاسق قوم ہو. والامر ها هنا بمعنى الخبر اور امر یہاں خبر کے معنی میں، یعنی تم سے قبول نہیں کیا جائے گا کا مطلب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان سے کچھ چیز مت لو، ان سے. وما منعهم ان يقبل منهم نفقاتهم الا انهم اور کس چیز نے ان کو منع کیا کہ قبول کرے ان سے ان کے نفقات کو، مگر یہ کہ نہیں. ایسا تو کس چیز نے ترجمہ نہیں کریں گے؟ نہیں منع کیا ان کو کہ قبول کی جائے ان سے ان کے نفقات، نہیں منع کیا ان کو کہ قبول کی جائے ان سے ان کے نفقات، مگر یہ کہ وہ لوگ، یہ فاعل منعهم ہے، الا انہم جو ہے نا یہی فاعل منعهم ہے، وان تقبل مفعوله اور تقبل جو ہے اس کا مفعول ہے. تقبل کیا ہے؟ اس کا مفعول. کفروا باللہ مگر یہ کہ انہوں نے کفر کیا اللہ کے ساتھ اور اس کے رسول کے ساتھ، تو ان کے اس کفر کرنے سے ہی ان کے نفقات قبول کرنا منع کیا گیا ہے. سمجھ میں آ گیا؟ انہوں نے کفر کیا اللہ کے ساتھ اور اللہ کے رسول کے ساتھ. ولا یؤتون الصلاۃ الا وهم کسالى اور وہ نماز نہیں پڑھتے مگر یہ کہ سستی کے ساتھ، متثاقلون بوجھل ہوتے ہوئے. ولا ينفقون الا وهم كارهون اور نہیں خرچ کرتے ہیں مگر اس حال میں کہ وہ ناپسند کرتے ہیں نفقے کو. لانهم يعدونها مغرما اس لیے کہ وہ اس کو شمار کرتے ہیں تاوان. مغرم بولے تو تاوان. فلا تعجبك اموالهم ولا اولادهم تم کو ہرگز تعجب میں نہ ڈالے ان کے مال اور نہ ان کی اولاد. ای لا تحتسن نعمنا علیہم لا تستحسن نعمنا علیہم فی فہی استدراج یعنی تم اچھا مت سمجھو ہماری نعمتوں کو ان پر، وہ ڈھیل ہے، وہ ڈھیل ہے. انما یرید اللہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ تو ارادہ کرتا ہے کہ ان کو عذاب دے. دیکھو کتاب دیکھو میں اللہ تعالیٰ ارادہ کرتا ہے کہ ان کو عذاب دے. ان یعذبہم بها فی الحیات الدنیا کہ ان کو عذاب دے اس کے ذریعے دنیاوی زندگی میں. بما یلقون فی جمعها من المشقۃ وفیها من المصائب اس طور پر کہ ڈالے جائے گے اس کی ان کی جماعت میں مشقت میں سے اور اس میں سے مصائب میں سے.
یعنی دنیا کے اندر بھی ان کو کچھ ایسا ہوگا، دنیاوی زندگی میں بھی ایسا ہوگا. وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ، اور نکلے گی ان کی جانیں، تزہقہ وہ تو تخرجہ، نکلیں گی ان کی جانیں، وہ ہم کافرون، اور وہ کفر کی حالت میں ہوں گے، تو ان کو عذاب دے گا آخرت میں اشد عذاب. دنیا میں بھی جو ہے کبھی کبھار ان کو کیا کرے گا، ان کے مجمع میں حالات وغیرہ آئیں گے، اور آخرت میں بڑا عذاب ڈال دیا جائے گا. وَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنَّهُمْ لَمِنكُمْ، وہ لوگ قسم کھاتے ہیں اللہ کی کہ وہ یقیناً تم میں سے ہیں. منافق کیا بولتے تھے؟ ہم پکے مسلمان ہیں. کیا بولتے تھے؟ ہم پکے مسلمان ہیں. وَمَا هُمْ مِنكُمْ وَلَكِنَّهُمْ قَوْمٌ يَفْرَقُونَ، اور نہیں ہے وہ تم میں سے لیکن وہ ایسی قوم ہے جو تفرقہ بازی کرتی ہے. یہاں پر یفرقون بول کر یخافون مراد ہے. کیا وہ لوگ ڈرتے ہیں، وہ لوگ ڈرتے ہیں کہ ان تفعلوا بهم کالمشرکین، کہ تم کرو گے ان کے ساتھ بھی ایسے ہی جیسا کہ مشرکین کے ساتھ کرتے ہو. فیحلفون تقیۃ، وہ لوگ قسم کھاتے ہیں تقیہ کرتے ہوئے. تقیہ بولے تو چھپاتے ہوئے، اپنے آپ کو چھپاتے ہوئے. لو یجدون ملجا، اور اگر پائیں گے وہ کوئی ملجا، لوٹنے کی جگہ، یلجؤون الیہ، جہاں پر وہ لوٹیں گے، او مغارات، یا غاروں کو، سرادیب سرنگوں کو، سرادیب بولے تو سرنگوں کو، او مدخلا، یا داخل ہونے کی جگہ، موضعا یدخلونہ، یعنی ایسی جگہ جہاں پر وہ لوگ داخل ہو سکیں. لولوا الیہ وهم یجمحون، تو وہ ضرور اس کی طرف پلٹ جائیں گے اور وہ یجمح ہوں گے. یجمحون کا مطلب ہوتا ہے جلدی مچاتے ہیں. اصل میں استعمال ہوتا ہے فرس جموح، فرس جموح، تیز دوڑنے والا گھوڑا، تیز دوڑنے والا گھوڑا. یہاں یجمحون بول کے یسرعون مراد ہے، وہ لوگ جلدی کریں گے اس کے داخل ہونے میں اور تم سے پلٹ جانے میں. اسراعا، ایسا پلٹنا، لا يرده شيء، جس کو کوئی چیز نہ لوٹائے، ایسا تیزی کے ساتھ پلٹیں گے. کل فرس الجموح، جیسا کہ تیز بھاگنے والا گھوڑا. سمجھ آ گیا نا. ومنهم من يلمزك، اور ان میں سے بعض وہ لوگ ہیں جو آپ کو عیب لگاتے ہیں. یلمزك آپ کو تانا دیتے ہیں، لمز تانا دینے کو بولتے ہیں، یعنی آپ پر عیب لگاتے ہیں. فی قسم صدقات، صدقات، فی قسم قسم صدقات، صدقات کی تقسیم میں، صدقات کی تقسیم میں. فَإِنْ أُوتُوا مِنْهَا رَضُوا، اگر ان کو دیا جائے اس میں سے تو راضی ہو جاتے ہیں. وَإِنْ لَمْ يُعْطَوْا مِنْهَا، اور اگر ان کو نہ دیا جائے، اذا هم يسخطون، تو جب وہ لوگ کیا کرتے ہیں، ناراض ہو جاتے ہیں. وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا، اور اگر بے شک وہ لوگ راضی ہو جاتے، مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، اس پر جو اللہ نے ان کو اور اللہ کے رسول نے ان کو دیا ہے غنیمتوں میں سے اور اس کے علاوہ چیزوں میں سے، اور وہ لوگ یہ کہتے کہ حسبنا، کافی اللہ، کہ ہم کو کافی ہے اللہ، ہم کو کافی ہے اللہ. سیؤتینا اللہ من فضلہ ورسولہ، تو عن قریب دیا جائے گا، عن قریب سیؤتینا، اللہ دے گا ہم کو، عن قریب، ہم قریب اللہ ہم کو دے گا. یہ کہتے وہ لوگ کہ اللہ ہم کو کافی ہے، القریب اللہ تعالیٰ ہم کو دے گا اپنے فضل سے، اور اس کے رسول بھی دیں گے. من غنیمت اخرى ما یکفینا، دوسری غنیمت جو ہم کو کافی ہوگی، دوسری غنیمت. تھوڑا بہت دے دیے تو دے کے خوش ہو جانا چاہیے، اور پھر یہ بولنا چاہیے کہ اللہ ہم کو کافی ہے، مزید اللہ تعالیٰ آگے بھی دے گا، اللہ کے رسول بھی دیں گے، یعنی بعد میں اور غنیمت کا مال آئے گا، ہم کو عطا کیا جائے گا. انا الی اللہ راغبون، بے شک ہم تو اللہ ہی کی طرف رغبت رکھنے والے ہیں، کہ یغنینا، کہ وہ ہم کو کیا کرے گا، مالدار بنا لے گا. یہ لو فرمایا نا، ولو انہم رضوا، اور اگر وہ لوگ راضی ہو جاتے، وہ لو کا جواب نہیں آیا، یہ ہے جواب، وہ جواب لو لکان خیرا لہم، لو کا جواب یہ ہے کہ ان کے لیے بہتر ہوتا، ان کے لیے بہتر ہوتا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.